مسئلے پر انہوں نے جو نظم سنائی، یقیناً آپ لوگ بیدار ہی رہے اور آپ نے ان کی پذیرائی کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہ ساجد بٹ صاحب کو تو درمیان میں بولنے کی عادت ہے، بڑی خراب سی عادت۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ باتیں وہ کرنی چاہیے جو مشاعرے کی رفتار میں خلل پیدا نہ کریں، لیکن آپ کا اپنا ڈھنگ ہے۔ نہیں، سیٹی والا تو بیچارہ ڈر گیا کہ نوکری سے برخاست بھی ہو سکتا ہوں۔ میں چند اور لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گا خصوصیت کے ساتھ، جن کی محنتیں اور محبتیں اس مشاعرے کے انعقاد میں شامل ہیں۔ اقبال جوز صاحب، ریحان احمد چیئرمین پاکستان کلب، محمد عرفان صاحب ہی تو انجمن فرغوغ ادب کے معاونین میں ہیں، احمد نواز صاحب، کاتب زہیر صاحب کہاں بیٹھے ہیں، ہمیں کار میں گھماتے رہے، کاتب تقدیر سنا تھا، کاتب زہیر یہاں سنا۔ بہرحال اچھے آدمی ہیں۔ رانا شاہی صاحب، بلال رفیق صاحب، الطاف عظیم صاحب چیئرمین الثقافہ، محمد ذکی، محمد رضوان اور سعید سلیم صاحب، سعد سلیم صاحب۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کے یہ حوصلے قائم رکھے کہ آپ کے دم سے، آپ کی محنتوں سے، محبتوں سے یہ محفلیں سجتی رہیں۔ ہم آج ایک بڑی شخصیت شاہد نجیب آبادی صاحب کو یاد کر رہے ہیں، اور ان یادوں کے عمل میں بھائی طاہر عظیم کی محبتیں شامل ہیں، خدا انہیں بھی خوش رکھے۔ اور خورشید علی صاحب خلا میں پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، حالانکہ ابھی ان کے طلوع ہونے کا وقت نہیں آیا ہے۔ بہرحال اب میں جس شاعر کو درخواست کروں گا، زحمت سخن دوں گا، ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں، برسوں پہلے دبئی میں وہ اور ہم ایک مشاعرے میں ملے تھے، اس کے بعد بحرین میں بھی ملاقات ہوئی۔ ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں، شاعر بھی ہیں، ٹیلی کاسٹر بھی ہیں، اور مجھے کسی نے بتایا کہ بچوں کو بھی کچھ مار پیٹ کا ہنر ہے وہ یا حفاظت کا ہنر ہے، وہ سکھاتے ہیں۔ فرحت عباس شاہ صاحب ہماری نئی غزل کے بہت اہم شاعر ہیں۔ میں نے بحرین میں جب ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ نے ان سے اردو کے ساتھ ساتھ پنجابی کلام بھی سنا اور بہت محبت سے سنا۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں گم کر دیا تھا قہقہوں نے، مجھے پھر سے وہ راہیں مل گئی ہیں، تمہارا شکریہ ہے ہنسنے والوں، میرے غم کو پناہیں مل گئی ہیں۔ غم کو پناہیں غزل کی، فکر کی، تخلیق کی بارگاہوں میں ملتی ہیں، اور وہیں سے ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح جناب فرحت عباس شاہ ہمارے ساتھ ہیں۔ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ جناب شاہد نجیب آبادی صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ استاد محترم و مکرم صاحب صدر، آپ کی اجازت سے ہم یہ طاہر عظیم صاحب کا ایک جو پسندیدہ شعر ہے اس سے ایک شعر سے ابتدا کر رہا ہوں۔ ہم تجھے شہر میں یوں ڈھونڈتے ہیں، واہ! ہم تجھے شہر میں یوں ڈھونڈتے ہیں، شہر میں یوں ڈھونڈتے ہیں، جس طرح لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ اور ایک اور شعر کے ہم تجھے شہر میں یوں ڈھونڈتے ہیں، شہر میں یوں ڈھونڈتے ہیں، جس طرح لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں۔ اور ایک اور شعر کے اسی سے جان گیا میں کہ وقت ڈھلنے لگے، واہ! اسی سے جان گیا، اسی سے جان گیا میں کہ وقت ڈھلنے لگے، میں تھک کے چھاؤں میں بیٹھا تو پیڑ چلنے لگے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ وہ شعر پیش کر رہا ہوں۔
لکھے بھی تو ایسے کہ سنائے نہ گئے، واہ، گیت لکھے بھی تو ایسے کہ سنائے نہ گئے، زخم یوں لفظوں میں اترے کہ دکھائے نہ گئے۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، اور شعر کیا دیکھیے- ہنر مندی ہے، واہ واہ واہ، اور شعر دیکھیے کہ تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں، واہ، تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں، جنازے ہیں میری آنکھوں میں، وہ جنازے جو کبھی گھر سے اٹھائے نہیں۔ ارے واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے شاہزاد، واہ واہ واہ، گیت لکھے بھی تو ایسے کہ سنائے نا، کہ سنائے نہ گئے، واہ زخم یوں لفظوں میں اترے کہ دکھائے نہ گئے، واہ، تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں، وہ جنازے جو کبھی گھر سے اٹھائے اٹھائے نا، واہ واہ واہ، اور بلال بھائی کی پسند کا ایک اور دو شعر میں کہتا سمجھ لیں، یا دو شعر ہے کہ بدل گئے میرے موسم تو یار اب آئے، بدل گئے میرے بدل موسم گئے میرے موسم تو یار اب آئے، تو یار اب آئے، غموں نے چاٹ لیا غم گسار اب آئے، واہ، اور یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں، لیکن یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں، لیکن میں کیا کروں کہ میرے سوگوار اب آئے۔ ارے واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، تین شعر پیش کر رہا ہوں۔ واہ واہ، مجھے پتا تھا، یہ آپ سب لوگوں کی نظر کر رہا ہوں، یہ اتنا آپ کو سلام ہے کہ رات کے اتنا وقت ہو گیا مشاعرہ، بلکہ وہ چھوٹی سی اگر تو آپ کو تھوڑا سا تر و تازہ کرنے کے لیے ایک لائٹ سے موڈ کی بات ہے کہ جب عالم کوئی اور بہت پڑھا لکھا آدمی کو میزبانی سونپ دی جائے فرض، تو منصور بھائی ہیں جیسے، تو کوئی اس طرح کے بہت بڑے جن کے پاس نالج کا سمندر ہے، تو وہ پہنچ گئے طاہر عظیم صاحب کے 1.5 گھنٹے کا ایک مشاعرہ ہے، تو آپ کوئی آؤٹ لائن بنا لیجیے اور میں آتا ہوں۔ وہ اس طرح گلی میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر تھا، وہ چلے گئے تو انہوں نے کہا جی وہ آؤٹ لائن، تو تقریباً آؤٹ لائن کا جو پہلا چیپٹر تھا وہ کوئی 2.5 گھنٹے میں ختم ہوا۔ تو اب وہ آہستہ آہستہ اٹھے، طاہر عظیم صاحب واپس آئے، اب وہ سنا رہے ہیں کہ جب میں اگلے شاعر کو بلاؤں گا تو یہ مختصر سر، اس پہ پھر 15 منٹ، جب میں اگلے کو تو وہ گھبرا کے پیچھے ہٹے، تو سیڑھیاں پھسل کے نہ گرتے گرتے نیچے سڑک پہ آ گئے۔ تو میزبان صاحب نے اوپر سے کھڑکی کھول کے پوچھا کہ وہ سکرپٹ تو سن لے، میزبانی نہیں کروانی، وہ کہنے کہ نیچے پھینک دو۔ اس طرح ایک شاعر تھے، تو لمبا اس لیے مشاعرہ، ایک شاعر تھے تو وہ بھی پڑھے جا رہے تھے، بے دریغ لوگ سو گئے، آپ تو تر و تازہ ہیں، لوگ سو گئے پھر اٹھے جاگے پھر سو گئے، وہ پڑھتے رہے، پھر جاگے پھر سو گئے۔ بہت دیر بعد جا کے انہوں نے کہا کہ یار پانی پلانا، ایک آدمی پھرتی سے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اسے پانی نہ دینا، یہ تازہ دم ہو جائے گا۔ آج تھوڑا سا لیکن آپ کا تازہ دم ہونے کو سلام ہے کہ آپ محبت سے سن بھی رہے ہیں۔ مجھے پتا تھا کسی ظاہری حسین کے ساتھ، مجھے پتا تھا کسی ظاہری حسین کے ساتھ وہ لوٹ آئے گا، اور اس قدر یقین کے ساتھ اجڑ کے جائیں تو سائے کئی سکونت کے، اجڑ کے جائیں تو سائے کئی سکونت کے، مکان چھوڑ دیا کرتے ہیں مکین کے ساتھ۔ اور شعر دیکھیں، اجڑ کے جائیں تو سائے کئی سکونت کے، کیا کہنا، مکان چھوڑ دیا کرتے ہیں مکین کے ساتھ۔ اور آپ کی نظر ہے، مجھے پتا ہے وطن کس قدر ضروری ہے، مجھے پتا ہے وطن کس قدر ضروری ہے،
کہ میں نے عمر گزاری ہے تارکین کے ساتھ، واہ مجھے پتا ہے واہ واہ کس قدر ضروری ہے واہ واہ کہ میں نے عمر گزاری ہے تارکین کے ساتھ۔ وہ جو ٹل، اب میں ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، کہ وہ جو ٹل جاتی رہی سر سے بلا شام کے بعد، واہ وہ جو ٹل جاتی رہی سر سے بولا سر سے بلا شام کے بعد، کوئی تو تھا کہ جو دیتا تھا دعا شام کے بعد۔ آہیں بھرتی ہے شب ہجر، آہیں بھرتی ہے شب ہجر یتیموں کی طرح، سرد ہو جاتی ہے ہر روز ہوا شام کیا کے کہنا ہے، واہ 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 اور میں نے تنہائی سے پوچھا کہ میں نے تنہائی سے پوچھا کہ ملو گی کب تک، میں نے تنہائی سے پوچھا کہ ملو گی کب تک، اس نے بے چینی سے فوراً ہی کہا شام کے واہ 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 شیر دیکھیے کہ لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی، واہ لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی، جانے کس عرش پہ رہتا ہے خدا شام واہ واہ